پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میری نئی ویڈیو آپ کے لیے حاضر ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق آج ہم NCERT اردو کی 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اس کتاب کا پہلا سبق ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ماں کا خواب۔ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق پڑھیں گے، پھر اس نظم میں آنے والے تمام مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کی تشریح کریں گے، اور اس سبق میں آخر میں جو مشق دی گئی ہے اس میں سوال و جواب اور خالی جگہیں وغیرہ شامل ہیں، وہ سب اگلی ویڈیو میں کرائی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ماں کا خواب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ بچوں، اس سبق کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں شاعر ایک خیال کو سلسلے وار بیان کرتا ہے، یعنی ایک خیال کو ذہن میں رکھ کر ایک کے بعد ایک شعر کہتا چلا جاتا ہے۔ ہر نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کو آپ آسان زبان میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر کا وہ خیال یا وہ بات جس کی وجہ سے شاعر پوری نظم لکھتا ہے، مرکزی خیال کہلاتی ہے۔ یہ نظم ماں کا خواب جو ہم نے ابھی پڑھی، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک لڑکا جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی جدائی میں اس کی ماں روتی دھوتی اور غمگین رہتی ہے، جس سے اس لڑکے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر والدین کا حوصلہ پست ہو تو بچوں کا حوصلہ بھی پست ہو جاتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں انہیں سمجھتے ہیں۔ شب، رات، اضطراب، بے چینی، راہ، راستہ، لرزنا، کانپنا، دہشت، خوف، محال، مشکل، قطار، لائن، زمرد، ہرے رنگ کا قیمتی پتھر، پوشاک، لباس، رواں، جاری ہونا، چلنا، پسر، بیٹا، جماعت، گروہ، گروپ یا درجہ اور کلاس کو بھی جماعت کہتے ہیں۔ بے قرار، بے چینی، اشک، آنسو، وفا، محبت، پیچ و تاب کا مطلب ہے دل ہی دل میں غم و غصے سے گھلنا یا بے قرار ہونا۔ اب اس میں اور تو کوئی مزید مشکل لفظ نہیں ہے۔
تو اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک رات ماں نے خواب دیکھا جس کی وجہ سے اس کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ماں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے اور چاروں طرف اس قدر اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ راستہ نظر نہیں آتا۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ شاعر کہتا ہے کہ اندھیری رات میں مارے خوف کے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا اور خوف کی وجہ سے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ماں ہمت کر کے ذرا آگے بڑھی تو اسے لڑکوں کی ایک قطار نظر آئی۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ قطار میں کھڑے لڑکوں نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے ہاتھوں میں دیے جل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ سب لڑکے خاموشی کے ساتھ آگے پیچھے چلے جا رہے تھے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کہاں جانا تھا۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ شاعر کہتا ہے کہ لڑکوں کی قطار دیکھ کر ماں سوچ میں گم تھی کہ یکایک اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ لڑکوں کی قطار میں اس کا بیٹا پیچھے تھا اور اس کی رفتار بھی سست تھی اور ہاتھوں میں دیا بھی بجھا ہوا تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ شاعر کہتا ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے کو پہچان کر اس سے کہا کہ میرے بیٹے تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے ہو۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی اور میں ہر روز تمہیں یاد کر کے روتی رہتی ہوں۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ شاعر کہتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے تم نے ہماری ذرا بھی پرواہ نہیں کی، ہمارا خیال نہ کیا اور ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور اگر تم میں ذرا بھی محبت ہوتی تو تم ایسا نہ کرتے۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچتاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بچے نے ماں کی بے قراری دیکھی تو ناراضگی سے منہ پھیر کر ماں کو جواب دیا۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ شاعر کہتا ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگرچہ تجھ کو میری جدائی برداشت نہیں ہوتی اور تو روتی رہتی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا۔ شاعر کہتا ہے کہ لڑکا اپنی بات کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہا اور پھر دیا دکھا کر اس نے یہ کہا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ شاعر کہتا ہے کہ لڑکا اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں کیا تجھے معلوم ہے کہ میرے دیے کو کیا ہوا ہے، تیرے رونے دھونے سے میرا دیا بجھ گیا ہے۔ اب چلیے یہ شعر کی تشریح تو مکمل ہوئی۔ اب تشریح کے بعد اس سبق کے سوال و جواب اور تمام مشقیں اگلی ویڈیو میں حل کریں گے انشاءاللہ۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔